السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المغازی، جامع صحیح بخاری، جلدوم۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی میں باب غزوۃ بنی المصطلق شروع ہوا تھا، اور غزوہ بنی المصطلق سے واپسی میں ایک بڑا المناک حادثہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام کا پیش آیا تھا۔ تو امام بخاری نے ایک باب قائم کیا تھا، باب حدیث الافک، یعنی عائشہ پر الزام کا واقعہ، عائشہ پر الزام تراشی کا کیا واقعہ ہوا، خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے کی کچھ احادیث باقی رہ گئی تھیں کہ امتحان ششماہی کا اعلان ہو گیا تھا، تو آج وہ بقیہ احادیث کا درس ہوگا۔ اس سلسلے میں دو احادیث باقی رہ گئی تھیں، آج میں اس کے درس کی تکمیل کروں گا انشاءاللہ۔ یہ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابی قال ذهبت اصب حسان عند عائشة رضی اللہ عنها فقالت لا تصبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقالت عائشة استأذن النبي في هجاء المشركين قال كيف بنسبي قال لا أصلنك منهم كما تصل الشعرة من العجين۔ ہشام اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سب سب سبن، کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا جو اردو میں بولا جاتا ہے، وہ اس کا ایک خاص ترجمہ ہے، لیکن برا بھلا کہنا، وہ آدمی اچھا نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو عروہ کہتے ہیں کہ میں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا عائشہ کے پاس، تو عائشہ نے کہا کہ لا تصبہ، اس کو برا بھلا نہ کہو۔ طلبہ کو معلوم ہے کہ واقعی اس کا اصل ذمہ دار تو عبداللہ بن ابی ہے، جس کے بارے میں قرآن کی آیت اتری تھی والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یعنی ان لوگوں میں سے جو اس واقعہ کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے، یعنی اصل ذمہ دار ہے، تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں ذکر ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یعنی تم لوگوں میں سے یہ جن لوگوں نے افک کو اختیار کیا ہے، جو لوگ الزام تراشی لائے ہیں، وہ تمہیں لوگوں میں سے ایک جماعت ہے۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ عبداللہ بن ابی تو اصل اس واقعے کو گھڑنے والا ہے، لیکن صحابہ کرام میں حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش بھی ملوث ہو گئی تھی عائشہ پر الزام لگانے میں۔ میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ چونکہ حد قذف 80 کوڑا ہے، تو 80 کوڑے ہیں، چنانچہ حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش کو بطور حد قذف 80 کوڑے لگائے گئے تھے، اور عبداللہ بن ابی کے لیے عذاب آخرت کو کافی سمجھا گیا تھا، اس کو کوڑے نہیں مارے گئے تھے۔
اور بربنائے مصلحت اس کو کوڑے نہیں مارے گئے۔ قرآن کریم میں جو ہے کہ یہ والذی تولی کبرہ لہ عذاب عظیم، تو اس کے لیے عذاب عظیم کو کافی سمجھا گیا، اس لیے کہ جن کو بطور حد قذف کوڑے لگائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا گناہ معاف کر دیا۔ تو بہرحال اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملوث تھے۔ دیکھیے تو یہ عروہ کہتے ہیں کہ میں برا بھلا کہنے لگا حسان کو عائشہ کے پاس، تو عائشہ نے کہا کہ لا تسبہ، انہیں برا بھلا مت کہو، فإنہ کان ینافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی مذمت کے بارے میں اجازت لی، یعنی مکہ کے جو مشرکین ہیں، تو حسان نے کہا کہ اجازت دے دیجئے میں ان کی مذمت کروں، تو آپ نے کہا کہ کیف بنسبی، تم میرے نسب کے ساتھ کیا کرو گے، مطلب یہ کہ میرا سلسلہ نسب بھی ان سے ملتا جلتا ہے۔ تو حسان نے کہا تھا لأصلنک منہم کما تصل الشعرۃ من العجین، کہ میں آپ کو نکال لوں گا ان لوگوں میں سے جیسے کہ بال کو نکال لیا جاتا ہے آٹے سے، یعنی میں اس طرح سے مشرکین کی مذمت کروں گا کہ آپ پر حرف نہیں آئے گا۔ وقال محمد قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت هشام عن ابي قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها، یہ دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ محمد کہتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے عثمان بن فرقد نے، اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہشام سے، ہشام روایت کرتے ہیں میرے باپ عروہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسان کو برا بھلا کہا، وکان ممن کثر علیہ، یعنی وکان ممن کثر علی عائشہ، یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے عائشہ کے بارے میں بہت سی باتیں کہی تھیں، یعنی حسان بھی ملوث ہو گئے تھے۔ اور اس باب کی آخری حدیث ہے قال امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنی بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن سلیمان عن ابی الزحا عن مسروق قال دخلنا على عائشہ رضی اللہ عنہ وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له قال، یہ حسان رزان ما تظن بریبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فقالت له عائشہ لكنك لست كذلك، قال مسروق فقلت لها لما تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فقالت وأي عذاب أشد من العمى، قالت له إنه كان ينافع او یحاجی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلیمان روایت کرتے ہیں ابو الزحا سے، وہ مسروق سے روایت کرتے ہیں، مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس گیا اور ان کے پاس حسان بن ثابت تھے، انشدها شعرا، یہ ان کے بارے میں شعر پڑھ رہے تھے، یعنی حسان ان کے بارے میں شعر پڑھ رہے تھے کہ یشبب بابیات له، اور اپنے کچھ ابیات کے ذریعے سے تشبیب کر رہے تھے۔ اصل میں عربی شاعری میں یا اردو شاعری میں قصیدہ میں تشبیب ہوتی ہے۔ تشبیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل موضوع پر کچھ کہنے سے پہلے عورتوں کے محاسن اور اوصاف کا ذکر کیا جائے، اس کو تشبیب کہتے ہیں۔ یہ جو قصیدہ بانت سعاد ہے اس میں بھی تشبیب ہے۔ یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اشعار حسان نے پڑھے تھے تو شروع میں بعض اشعار کے ذریعے سے تشبیب کی تھی۔ تو یشبب بابیات له وقال، کیا شعر کہا تھا؟ حسان، حسان کے معنی ہوتا ہے عفیفہ، پاک دامن، رضان معنی ذات وقار، سنجیدہ، اور ما تظن ما تتہم،
اور ریبت المن الزام، تو ما تتہم بریبت اے ما تتہم بزنن، وہ تصبح غرسہ، غرسہ کے معنی ہوتے ہیں جایعتن بھوکی، یہ غرسہ یا غرس غرسہ معنی بھوکا ہونا، اور الغوافل واحد غافلہ سیدھی سادھی عورت۔ تو عائشہ کی منقبت میں جو حسن نے اشعار کہے تھے وہ یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہیں، باوقار ہیں، ان پر زنا وغیرہ کا الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ وہ صبح کرتی ہیں سیدھی سادھی عورتوں کے گوشت سے بھوکی ہو کر۔ کیا مطلب؟ یعنی غیبت نہیں کرتی ہیں۔ اصل میں غیبت کرنا مردہ بھائی یا مردہ بہن کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائے تو ناپسند کرو گے؟ تو مردہ بھائی کے گوشت کھانا یہ کنایا ہے غیبت کرنے سے۔ تو عائشہ کے بارے میں حسان نے کہا کہ وہ پاک دامن ہیں، باوقار ہیں، ان پر زنا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے، اور وہ صبح کرتی ہیں سیدھی سادھی عورتوں کے گوشت سے بھوکی ہو کر، یعنی عورتوں کا گوشت نہیں کھاتی ہیں وہ، یعنی غیبت نہیں کرتی ہیں۔ جب یہ شعر پڑھا حسان نے تو عائشہ نے حسان سے کہا کہ لاکنک لست کذالک، لیکن تم تو ایسے نہیں ہو، ہے نا، تم نے یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ بھئی تم تو ہمارے معاملے ملوث ہو گئے تھے۔ تو اس پر مسروق نے کہا کہ میں نے عائشہ سے کہا کہ لما تأذنی لہ ان يدخل علیک، آپ اجازت کیوں دیتی ہیں کہ حسان تمہارے پاس آئیں، آپ کے پاس آئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یعنی وہ شخص جو اس کے بڑے معاملے کا ذمہ دار ہے اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسروق یہ سمجھتے تھے کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم اس کا مصداق حسان بن ثابت بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے مصداق عبداللہ بن ابی ہیں۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عصبہ سے تھا۔ یہ جو سورہ نور میں ذکر ہے کہ ان الذی جاؤ بالافک عصبۃ منکم، تو عصبۃ منکم میں حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ، حملہ بنت جہش، اور والذی تولی کبرہ اس کا مصداق عبداللہ بن ابی ہے۔ لیکن مسروق نے یہ سمجھا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم کا مصداق یہ حسان ہے۔ بہرحال عائشہ نے ان کی بات کی تردید نہیں کی۔ فقالت، عائشہ نے کہا، گویا کہ عائشہ نے مسروق کی بات پر اعتراض نہیں کیا، ان کی تردید نہیں کی۔ عائشہ نے کہا کہ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى، یعنی نابینا، یہ نابینا ہونے سے سخت کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ اصل میں عائشہ نے اشارہ کیا تھا اس طرف کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ یہ قد عمی حسان اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو عائشہ نے اشارہ اسی طرف کیا کہ بھئی یہ عذاب عظیم، نابینا ہو جانا بھی تو ایک عذاب ہے، اگرچہ عذاب عظیم یہ عبداللہ بن ابی کے لیے ہے۔ عائشہ نے ان سے کہا کہ سنو، انہ کان ینافح او یحاجی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرتے تھے یا اللہ کے رسول کی طرف سے یہ ہجو کرتے تھے، کفار و مشرکین کی مذمت کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ باب حدیث الافک یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد باب شروع ہوگا، باب غزوۃ الحدیبیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔